السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، پیدل حج کرنے کے لیے جانا کیسا ہے؟ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ محرم کا ہے، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عبادت جو ہے فرض کی ہے اہل ثروت حضرات پر، اور جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان پر۔ تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اب تو جو ہے ان کی واپسی کا وقت بالکل قریب ہے، بلکہ کچھ واپس ہونے کو ہوں گے اور کچھ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان سب کے حج کو جو ہے قبول فرمائے، اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول فرمائے اور ذخیر آخرت و ذریعہ نجات بنائے۔ ہمیں ان تمام حجاج کرام کے پاس جانا بھی چاہیے اور دعا کی درخواست بھی کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کیرل سے ہے، وہ کیرل کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام شہاب ہے، اور انہوں نے یہ عزم اور ارادہ کیا ہے کہ یہ پیدل جو ہے مکہ جائیں گے اور 2023 کے اندر یہ خانہ کعبہ کا حج کریں گے، وہاں مکہ پہنچیں گے۔ تو یہ کیرل سے کئی ملکوں میں ہوتے ہوئے مکۃ المکرمہ پہنچیں گے اور حج کریں گے۔ اب یہ جو ان کا ارادہ ہے اور ان کا حوصلہ ہے، یہ ان کا عزم ہے اور یہ ان کا جذبہ ہے، بڑا ہی مبارک ہے اور بہت زیادہ یہ مبارکبادی کے لائق ہیں، قابل تحسین ہیں، لائق صد مبارکباد ہیں، اور ان کے جذبے کو اور ایسے ہی ان کے ارادے اور عزم کو سلام ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے حوصلے کو اور بلند فرمائے، ان کے جذبے کو اور بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور للہیت ان کے اندر پیدا فرمائے۔ اب یہاں پر ہم پیدل جو حج کرنا ہے، ہم اس کو احادیث مبارکہ کے اندر بھی دیکھ لیں، شریعت کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ لیں کہ شریعت انسان کو پیدل حج کرنے کی اجازت دیتی ہے یا اس سے جو ہے منع کرتی ہے اور روکتی ہے۔ جبکہ اس کو فقہی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو اکثر علماء بلکہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پیدل سفر کرنے کے مقابلے میں سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جانا یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ حدیث کے اندر ترمذی شریف کی بھی روایت ہے اور نسائی کی بھی روایت ہے، اس میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جو ہے وہ سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیدل سے اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ ایک روایت تو یہ ہے جو ترمذی شریف کی ہے، اور دوسری روایت جو نسائی شریف کی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جسے دو شخص کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اس سے کہو کہ سوار ہو جائے۔ یہ دو روایتیں حدیث کے اندر آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ اب اس کو بھی ہم سامنے رکھیں اور ایک انسان اپنا عمل بھی سامنے رکھے، اور یہاں پر یہ ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کر رہے ہوں تو ہم اپنے اس عمل کو شریعت سے ملا رہے ہوں، ہمارا وہ عمل شریعت سے میچ کھا رہا ہو، نبی سے میچ کھا رہا ہو، نبی کے عمل سے میچ کھا رہا ہو، صحابہ کے عمل سے میچ کھا رہا ہو۔ اگر ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو نبی کے عمل سے میچ نہیں کھا رہا، شریعت سے میچ نہیں کھا رہا، صحابہ کے عمل سے جو ہے وہ نہیں مل رہا، تو پھر ہمارا وہ عمل گرچہ نیکی کا ہے، اچھائی کا ہے، عبادت کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اور احادیث مبارکہ کے اندر جس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے اس کو کرنا چاہیے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا چاہیے اور اس سے باز رہنا چاہیے۔ ایسے ہی حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک صحابیہ عورت، انہوں نے نماز پڑھنے کا خوب ارادہ کیا، اور وہ نماز پڑھنے جب لگتی تو اس وجہ سے کہ ان کو نیند نہ آئے، وہ اپنے سر کو یا اپنے سر کے بالوں کو اوپر رسی سے جو ہے باندھ لیتی تاکہ ان کو نیند نہ آئے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور شریعت یہ انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتا، دین جو ہے انسان کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ نے دین تو جو ہے وہ آسان کیا ہے۔ ان الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ اب انسان خود ہی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہے تو اس کو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ وہ عمل کرنا چاہیے کہ جس کو وہ بھی کر سکے اور جس کو دوسرے لوگ بھی کر سکیں۔ تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے بھائی جنہوں نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو کیرل سے چل چکے ہیں اور مکہ پہنچیں گے، ان کا جذبہ اور ان کا ارادہ اور ان کا عزم یہ بڑا ہی مبارکباد ہے، اور میں مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے ہر عمل کو شریعت سے ضرور ملانا چاہیے اور اپنا ہر عمل شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے اور علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو وہ شریعت سے میچ کھا جائے، شریعت کے مطابق ہو، اور پھر اس پر ہمیں بے حد و حساب خدا کے یہاں سے اجر بھی ملے، اور ہمارا وہ عمل ذخیرہ آخرت بن جائے اور ذریعہ نجات بن جائے۔